اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم بذکر تو دوست دارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد یوسف رضا نظامی اشرفی اور آپ تمام حضرات روحانی گروپ چینل میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ آج میں حاضر ہوا ہوں اور آپ لوگ آج اس ویڈیو کو جس کا عنوان ہے چلہ کیسے کریں درگاہوں پہ مریض حضرات، آج اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیں گے، ورنہ چلہ کرنے کی ترکیب شاید آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ آج میں آپ تمام حضرات کو میں بتانے والا ہوں، بہت غور سے اسے سماعت کریں اور پوری ویڈیو مکمل دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ اس چینل میں پہلی بار اگر آپ آئے ہیں، پہلی بار اس میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، تاکہ میری ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ آج میں سرکار مخدوم پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور سرکار مخدوم پاک کے وسیلے سے میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں جب بھی حاضری دیں یا جب بھی آپ کسی بھی درگاہ میں حاضری دیں تو حاضر ہونے کے بعد آپ کو وہاں پر چلہ کس طرح سے کرنا ہے۔ بہت سے لوگ چلہ کرتے ہیں مگر انہیں طریقہ نہیں معلوم ہے۔ بس اسی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے بستاراز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم بذکر تو دوست دارت۔ سرکار مخدوم پاک کے آستانے کی آپ زیارت فرمائیں اور میری بتائے ہوئے عمل پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے چلہ مریض حضرات کیسے کریں۔ درگاہ پر جس درگاہ سے آسیب جن خبیث جادو سحر وغیرہ کا خاتمہ ہوتا ہو، کیونکہ کہیں بھی مزار مقدس ہو، اگر آپ چلہ کرنا چاہتے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں کہ میں وہاں پر عمل کروں گا اس غرض سے تاکہ مجھے مرض سے شفا حاصل ہو جائے، اور یہ چلہ جو میں بتا رہا ہوں یہ عمل کی غرض سے نہیں کرنا ہے آپ کو کہ میں عامل ہو جاؤں، میں مکمل ایک عامل کامل بن جاؤں، اس کا چلہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ چلہ صرف آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ مریض جو ہے وہ شفا کیسے حاصل کرے درگاہ پہ، یہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے آپ سیدنا سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر آپ حاضر ہوئے اور شفا کے لیے چلہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مکمل 41 دن کی نیت نہ کریں۔ 41 دن کی آپ کو نیت نہیں کرنی ہے، پہلے آپ کو 40 دن وہاں، بھلے ہی آپ 40 دن وہاں رکنے کی آپ نیت کر لیے ہوں کہ مجھے 40 دن یا 3 مہینہ یا 4 مہینہ یا 6 مہینہ ہم سرکار کی چوکھٹ پہ ہم رہیں گے اور عدالت کریں گے۔ ہاں عدالت کریے، یہ عدالت کرنا یہ چلہ نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ضرور ملے گا، شفا بھی حاصل ہوگی، مگر یہ چلے کی نیت سے کریں گے تو آپ
جلدی آپ کو شفا ملے گی، آپ کو جو ہے جلدی جو ہے آرام وہاں پر مل جائے گا۔ کچھ باتیں دھیان میں رکھیں کہ جیسے آپ وہاں پر جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہوں گے کہ میں چلہ کرنے کے لیے آیا ہوں تو لاؤ میں دھاگا جلدی سے سرکار کی جالی میں باندھ دوں، سرکار کی چوکھٹ پر اپنا بال کاٹ کے رکھ دوں، یا سرکار کے کسی بھی جگہ پہ جو ہے اپنا چوڑی اتار کے میں باندھ دوں، یا سرکار کے اتنی چہار جانب کہیں پر جو ہے میں بیٹھ کر کے وہاں پر کوئی اپنا کپڑا پھٹا چٹا میں باندھ کر کے چلا ہوں اور اس غرض سے کہ میں چلہ باندھ رہا ہوں، میں چلہ کر رہا ہوں، تو یہ ہرگز آپ کا چلہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل جاہلیت ہے اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس طرح سے چلہ ہرگز نہ کریں ورنہ آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ چلہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ میں ابھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ اگر آپ چلہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، 3 دن کی چلہ کریں۔ آپ دل میں آپ یہ نیت بنائیں اور سرکار کی بارگاہ میں آپ جو ہے دعا کریں کہ سرکار میں 3 دن کے لیے میں نیت کر رہا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں میں چلہ کروں گا۔ دیکھیے نیت جو ہوتا ہے وہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ جب دل سے آپ ارادہ کر لیں گے کہ 3 دن کا مجھے چلہ کرنا ہے تو 3 دن آپ چلہ کریں، اس کے بعد 3 دن میں اگر آپ کو شفا حاصل ہو جائے تو الحمدللہ، اگر 3 دن میں اگر آپ کو شفا حاصل نہ ہوا، کام یہ نہیں بنا اگر آپ کا، تو آپ کو کرنا کیا ہے، 3 دن کو آپ اس میں 4 دن اور بڑھا دیں، یعنی کہ 7 دن کا ارادہ کر لیں کہ میں اب 7 دن تک چلہ کروں گا۔ تو 3 تو آپ نے کر ہی چکا ہے اور 4 اور آپ کریں گے تو آپ کا 3 ادھر مکمل ہو گیا، 4 دن اور آپ کر لیں گے تو آپ کا 7 دن ہو جائے گا۔ 7 دن بھی کرنے کے بعد آپ دیکھیے کہ مجھے کتنا آرام، کتنا نفع، کتنا نقصان کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آپ پورا اندازہ کر لیں۔ اگر 4 دن 7 دن کے بعد بھی اگر آپ کو شفا نہیں ملا اور آپ مایوس نہیں ہونا ہے، اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آپ کو دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آگے بڑھنا ہے۔ 7 دن کے بعد اگر آپ کو شفا نہیں حاصل ہوا تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ 7 دن کے بعد جو ہے 4 دن اور بڑھا دیجیے۔ 4 دن اور آپ چلہ بڑھا دیں گے تو آپ کا کتنا ہو جائے گا، 11 دن کی نیت کر لیجیے کہ اب میں مجھے 11 دن تک کرنا ہے۔ اور 11 دن جب آپ چلہ کریں گے تو 11 دن تک جو ہے آپ چلہ کریے، پھر 11 دن کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کا جو ہے وقت پورا مکمل ہوا یا نہیں۔ جب 11 دن آپ کر لیں گے تو آپ اگر 11 دن میں اگر آپ کو مکمل شفا حاصل نہ ہوا تو پھر اگر آپ کی اگر ہمت ہے تو آپ 11 دن کے بعد جو ہے اور 10 دن کا چلہ باندھ لیجیے، 10 دن اور بڑھا دیجیے۔ جب آپ 10 دن اور بڑھائیں گے تو آپ کو کتنا ہو جائے گا، یہ 21 دن کا چلہ ہو جائے گا۔ اب 21 دن آپ چلہ مکمل کریں۔ 21 دن آپ جب چلہ مکمل کریں گے تو الحمدللہ یہ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ آدھی سے زیادہ آپ کی بیماری تو ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ سرکار کی توجہ دھیرے دھیرے جس طرح سے آپ سرکار کی طرف توجہ کرتے جائیں گے، لو لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے سرکار کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہے ہوتی جائے گی۔ جیسے آپ کو اگر کسی چیز کی انتظار ہو، جیسے کہ ہاں میں کسی چیز کی تلاش میں ہوں، دھیرے دھیرے میں بڑھ رہا ہوں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہاں اب جو ہے منزل قریب ہے، اب منزل قریب ہے، بس تھوڑا سا اور دور جانا ہے۔ اور اچانک اگر لمبی سفر کا ارادہ بنا لیں گے تو آپ کی ہمت ہار جائے گی اور آپ پیچھے میں اپنا جو ہے چلہ توڑ دیں گے۔ اور جب 21 دن مکمل ہو جائے اور جب 21 دن کے اندر بھی جب آپ کا کام نہ بنے، اگر نہیں ہو پائے خدا نخواستہ، تو آپ اس میں 20 دن کا اور آپ کر دیجئے۔ 20 دن اور جب آپ بڑھا دیں گے تو آپ کا مکمل ہو جائے گا 41 دن کا چلہ۔ جب 41 دن کا چلہ ہوگا تو الحمدللہ اس 41 دن میں آپ کو کامیابی ملے گی ضرور انشاءاللہ۔ سرکار مخدوم پاک کی رحم و کرم آپ کے ساتھ ضرور ہوگی، کیونکہ آپ نے 41 دن چلہ کیا ہے۔ جس انداز سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی انداز سے آپ چلہ کریں۔ اور میں بھی سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سرکار ان لوگوں کی پریشانی آپ ضرور سماعت فرما لیں۔ میں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ 41 دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اچھا، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب، نظامی صاحب نے اس طرح سے کیوں بتایا چلہ کرنے کے لیے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات اور میں سمجھا دوں کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 3 دن کا چلہ کیا
اور 3 دن کے بعد اگر کبھی بھی آپ کو کوئی ضرورت درپیش ہو جائے، کہیں جانا پڑ جائے اچانک، کوئی حادثہ اگر کہیں ہو گیا، کوئی آپ کو چلہ کو توڑنا پڑا، ختم کرنا پڑا، تو آپ کو یہاں سے جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ، کیونکہ آپ 3 دن کے چلہ آپ کا مکمل ہو گیا، یا 11ویں دن آپ کو جانا پڑ گیا تو آپ کا 11واں دن کا چلہ آپ کا الحمدللہ مکمل ہو گیا، یا 20ویں دن کے 21ویں دن کے بعد جانا پڑا تو الحمدللہ آپ کا چلہ مکمل ہو گیا۔ اگر آپ 40 دن کا ارادہ بنا لیے، پتہ چلا کہ 10 ہی دن میں آپ کو جانا ہے، 11 دن کے بعد آپ کو جانا ہو گیا کسی ایمرجنسی میں، تو آپ کا چلہ تو مکمل نہیں ہو پائے گا، تو آپ کا چلہ ادھورا ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح سے نہیں آپ کو کرنا ہے، بلکہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جس طرح سے میں بتایا ہوں اسی طریقے سے آپ چلہ کریں گے۔ ابھی مجھ سے اسی کربلا کے میدان میں، جس کربلا میدان میں ایک شخص آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، اور آیا کہنے لگا کہ مولانا صاحب میرے والد صاحب جو ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں، اور میں یہاں پر چلہ کر رہا ہوں، اور مجھے گھر جانا ہے، اور مجھے جو ہے گھر جا کر کے اپنے والد گرامی کی جو ہے خدمت مجھے کرنی ہے، اور میرے والد صاحب بہت زیادہ سخت بیمار ہیں، یعنی بستر مرگ پر ہیں۔ تو میں نے کہا نادان، تمہیں اول فرصت میں سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ یہ چلہ آپ کے معنی نہیں ہے، بلکہ آپ کا سب سے بڑی معنی یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس اپنے گھر پہنچے آپ پہلے، اور اپنے والد صاحب کی خیریت پوچھیے، آپ ان کی تیمارداری کریے، اس لیے کہ ایک تو ڈبل ثواب آپ ایک اپنے باپ ہونے کی ناصیت سے، والد ہونے کی حیثیت سے آپ کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی شخص کسی مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ خوش ہوتا ہے، تو آپ کی مرض ویسے بھی دور ہو جائے گی۔ آپ جاؤ تو پہلے گھر، کہا میرا چلہ ختم ہو جائے گا، ہم کو چلہ کو چھوڑو۔ اگر بات ہوتی چلے کی اہمیت ہوتی تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا واقعہ آپ کو نہیں معلوم ہے، میں نے سارا واقعہ ان کو بتایا، وہ بندہ جو ہے بہت ہی متاثر ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا، اور کہا نہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں مولانا صاحب۔ چلہ کرنے کی ترکیب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اب یہاں سے بھی اور غور سے سماعت فرمائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے۔ کہاں پر؟ آپ اپنے کمرے میں اگر پاک صاف ہیں تو بھی، نہیں بھی ہیں تو بھی آپ پہلے کمرے میں غسل کر لیجیے۔ اس کے بعد جائیے نیز شریف میں، آپ پہنچیے، نیز شریف میں آپ جو ہے شفا کی غرض سے آپ 3 گھڑا پانی یا 5 گھڑا یا 7 گھڑا اس طرح سے ڈال کر کے آپ اپنے بدن پر اس کو جو ہے مل لیجیے، تاکہ آپ کے بدن سے کہ جو ہے اس پانی کے اثرات ہو جائیں، اور اس اثرات سے جو ہے آپ کی پریشانی ختم ہو، اس اثرات سے جو ہیں آپ کے اندر جو بھی کرتب جادو جن وغیرہ کے اثرات ہوں وہ سب نکل جائے۔ جب آپ غسل کر لیں گے اس کے بعد کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ جو ہے فجر کے دن سے، جس دن پہنچیں گے اسی دن سے آپ قبلہ نہیں کر پائیں گے، دوسرے دن سے آپ فجر کے ٹائم آپ پہنچیے اول وقت میں آپ کو پہنچنا ہے درگاہ شریف کے 4 جانب، یعنی نیز شریف کے 4 کونے میں، چاروں طرف جہاں کونا بنا ہوا ہے وہ چاروں طرف، اسی کہیں جہاں بھی جگہ آپ کو میسر ہو جائے، جہاں بھی جگہ مل جائے آپ کو، مگر ایک جگہ میں خاص کر دوں تو آپ کو یہ دقت ہوگی، اس لیے کہ وہاں پر ہر زائرین آتے ہیں، تو جہاں پر آپ کو 4 جانب جہاں جگہ مل جائے آپ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ اور بیٹھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کو وہاں پر بیٹھنے کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، کتنے؟ بس 1 مرتبہ۔ کس طرح سے پڑھنا ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ تکرار آپ کو 1600 مرتبہ پڑھنا ہے، 1600 مرتبہ آپ کو تکرار کرنا ہے۔ 1600 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آگے کی آیت مکمل کرنا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح سے پوری مکمل آیت مکمل کرنے کے بعد آپ پھر جو ہے آپ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا فرمائیں گے، اس کا ثواب آقا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، انبیاء رسول جتنے بھی ہیں سبھی کے بارگاہ میں پیش فرمائیں، اور اس کے بعد جتنے بھی مزارات ہیں، اولیاء کرام ہیں، کچھوچا کی سرزمین پر جتنے بھی ارواح مقدسہ ہیں، تمام ارواح مقدسہ کو اصال ثواب پہنچانے کے بعد حضور سیدنا سرکار مخدوم پاک، حضور سیدنا سرکار عبدالرزاق مبین کی بارگاہ میں آپ اس کا ثواب پہنچائیں، اور اپنے لیے بھی
اور سارے مریضوں کے لیے آپ دعا کریں۔ صرف اپنے ہی لیے دعا نہ مانگیں، آپ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگیں، پڑوسیوں کے لیے بھی دعا مانگیں، سب کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جب آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بندے اگر کوئی دوسروں کے لیے دعا اگر مانگتا ہے تو اس کو میں بعد میں دیتا ہوں اور اس کے عطا کرنے سے پہلے دعا مانگنے والے کو میں عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دعا اس طرح سے مانگنے کے بعد جو ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اور آنکھوں کو آپ 5 منٹ کے لیے بند کر لیں، آنکھوں کو 5 منٹ کے لیے یوں دم بند کر لیں، نہ آپ اپنے سر کو ہلائیں گے، نہ آنکھوں کو ہلائیں گے، نہ جسم کو حرکت دیں گے، بالکل ایک دم خاموشی کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے نگاہ نیچی کر کے اور دل میں یہ تصور کریں، ذہن میں یہ بسائیں سرکار کے اس گنبد سے، سرکار مخدوم پاک کی گنبد سے ایک روشنی آ رہی ہے اور وہ روشنی میرے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے اور داخل ہونے کے بعد وہ روشنی کے ذریعے سے میرے جسم کا صفایا ہو رہا ہے۔ یہ تصور کریں کیول 5 منٹ، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں ہے۔ اب اس طرح سے جب آپ کا تصور مکمل ہو جائے گا الحمدللہ، تو آپ اس کے بعد پھر کرنا کیا ہے، آنکھوں کو کھولنا ہے اور ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آپ ترانہ اشرفی، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیغمبر، ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں۔ اس طریقے سے آپ کو جو ہے دعائیں مانگنی ہیں اور اس طرح سے پڑھنا ہے، کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیجیے، یا تو جتنا زیادہ زیادہ آپ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے پھر اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد آپ چاہیں جس بھی مزارات کی زیارت کریں، جہاں پر چاہیں آپ جا کے فاتحہ پڑھیں یا جا کے آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ آپ کے اوپر ہے جہاں بھی، مگر ایک وقت کم از کم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کو اس طرح سے بیٹھ کر کے چلا کرنا ہے۔ باقی جس طرح سے آپ عدالت کرتے ہیں اس طرح سے کرتے رہیے، مگر کچھ شرطیں اور بھی ہیں، آج میں مکمل تفصیل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ کچھ شرطیں اور بھی ہیں اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ آپ کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، کیسے رہیں گے، کیسے آپ وہاں پر اپنا جو ہے رہن سہن کریں گے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ کھانے پینے میں لہسن، پیاز، ہر اس بدبودار چیزوں سے آپ کھانے سے پرہیز کریں جس سے آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے، بالکل ایسے کھانوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ حالانکہ تلی بھنی چیز سے بھی آپ پرہیز کریں، باہر کے کھانوں سے کھانا سے جو بھی آپ پرہیز کریں، اس لیے کہ آپ چلا کر رہے ہیں آپ سرکار کے بارگاہ میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، درود شریف کی کثرتیں کرنی ہے، کہیں نگاہ کسی غیر کی طرف بالکل نہ جائے، بالکل اپنے مست رہیے۔ آپ کو وہاں پر رہ کر کے کم بولنا بھی ہے، زیادہ آپ کو بولنا نہیں ہے، ہو سکے تو آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو تہجد کی بھی نماز پڑھ لیجیے، نماز اشراق بھی پڑھ لیجیے، نماز چاشت بھی پڑھ لیجیے، اگر آپ اگر دل کہے تو اس طریقے سے عبادت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی چلے کے دوران اگر آپ کے اوپر آصیب ہے تو کوئی جن ہے تو اگر اس کی اگر حاضری اگر کھل گئی تو پھر آپ تو حاضری ہی میں مست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سرکار مخدوم پاک نے آپ کا سمجھ لیجیے قبول کر لیا ہے اور آپ کے چاروں طرف جو ہیں سرکار مخدوم پاک نے اپنے موکلوں کو لگا دیا ہے، اس موکل کے ذریعے سے آپ کا کام جو ہے ہوتا رہے گا اور آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور ایک بات اور آخر میں آپ سماعت کر لیں، ہماری ماں اور بہنیں کے لیے، ہماری ماں بہنیں بھی اگر چاہتی ہیں کہ میں بھی چلا کروں تو سارے ترکیبیں آپ کے لیے ایسے ہی ہوں گے، مگر آپ کو میں ایک بات اور میں بتا دوں کہ عورتیں بھی 3 دن کے، پھر 7 دن، پھر 11 دن، کیونکہ آپ عورتیں 40 دن کے لگاتار چلا نہیں کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے اور یہ بہتر اور مناسب جو ہے طریقہ ہوگا، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ مگر ہماری ماں اور بہنیں ایک بات اور سماعت کریں کہ وہاں پر آپ سرکار مخدوم پاک کے آستانے پر اگر آپ جاتی ہیں حاضری کے لیے، عدالت کرنے کے لیے، تو کوشش رہے کہ آپ اپنے سر سے لے کر کے اور پاؤں تک کوئی ایسا کپڑا، چاہے نقاب ہی کیوں نہ ہو یا اور کوئی اس طرح کے دیگر کپڑے ہوں، پورا وہاں تک پہنیں۔ بہت سے ایسے خواتین ہوتی ہیں ہماری ماں بہنیں جو بالکل چست کپڑے پہن لیتی ہیں اور اس طرح سے عدالت کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں اور بال ایک دم بالکل کھلا ہو جاتا ہے، سر پہ کوئی دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں اور اس طرح سے کرتی ہیں تو وہ دقت۔ ہاں بال کھولے رہیے، میں منع نہیں میں کر رہا ہوں، بال اندر سے کھولے رہیں مگر پھر بھی سر آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ اگر عدالت کریں گے تو انشاءاللہ سرکار مخدوم پاک کا فیض و کرم بہت زیادہ آپ پر نازل ہوگا، بہت زیادہ آپ کے سروں پر آئے گا، سرکار کی توجہ آپ کی حاصل ہوگی اور آپ سرکار مخدوم پاک کے آستانے سے فیضیاب ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے
سرکار مخدوم پاک کی ذات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس طریقے سے اگر فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے تو سمجھ لیجیے کہ اگر آپ بے پردگی کے ساتھ آپ اگر اس طرح سے عدالت کریں گے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو وہاں پر 40 نہیں بلکہ 40 مہینہ بھی رکنا پڑ سکتا ہے۔ تو پردے کا بھی آپ لوگ اہتمام کریں، اس چیز کا خیال کریں۔ اور اگر میری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، میری باتیں آپ لوگوں کو اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، اور سرکار مخدوم پاک کے صدقے میں اس ناچیز کے لیے دعا خیر کریں، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔